الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج اس کی 12 تاریخ ہے۔ ہندوستان و پاکستان میں آج 12 تاریخ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دیں، اور بحیثیت دین میں نے اسلام سے راضی ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو پسند کیا۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دین مکمل ہو چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ہم اس دین کے اندر کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے، یعنی کوئی دین کے اندر کوئی امور ایجاد کریں اور کہیں کہ یہ بھی دین ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور ہر طرح کی بدعت سے اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، حقیقی محبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے۔ نبی سے محبت یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پر چلا جائے، نبی جو دین ہم کو دے کے گئے ہیں اس دین پر چلا جائے، اور کوئی چیز اس دین کے اندر ایجاد نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے 2 دن ہیں جس میں وہ کھیل کود کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان یلعبون فیہما فقال ما ہذان الیومان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کس طرح کے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے، وہی یہ 2 دن ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کو یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بدل دیا ہے، یعنی تمہارے جو خوشی کے 2 مواقع ہیں، جو 2 عیدیں ہیں، وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ تو یہ 2 دن ہم مسلمانوں کی عید ہے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، اس لیے کوئی تیسری عید بنانا، ایجاد کرنا جو نبی کی سنت میں نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یوم الاثنین کے بارے میں یعنی پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت او انزل الی فیہ، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میری بعثت ہوئی یا مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ یوم الاثنین کے بارے میں یعنی پیر والے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین صوم یوم الاثنین والخمیس۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا خاص خیال کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، اور یہ ولادت والی روایت مسلم شریف کی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں یوم الاثنین کو پیر والے دن روزہ رکھنا چاہیے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے، کن چیزوں کا حکم دیا ہے، اسی کے مطابق چلیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تحقیق کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ تو جو چیزیں اللہ کے نبی ہمیں دیے ہیں ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم ومحدثات الامور، آپ عام طور سے خطبے کے اندر اس کو پڑھا کرتے تھے کہ بچو نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے، فإن كل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی ہر نئی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ہیں کہ اچھی نئی چیز بدعت نہیں ہے، نہیں، ہر نئی چیز اس دین کے اندر جو بھی نئی چیز نکالی جائے گی وہ بدعت ہے، چاہے دیکھنے میں اچھی لگے چاہے بری لگے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہے۔ جو اس دین کے اندر نہیں ہے اور اس دین کے اندر نئے سرے سے کوئی چیز لا رہا ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی دوسری روایت یہ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، تو عمل مردود ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیں میرے بھائیو دوستو، آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ آج کل ہمارے سماج میں خاص طور سے 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اور گلیوں میں اور بازاروں میں قمقمے لگائے جا رہے ہیں، لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور کتنی جگہوں پر طرح طرح کے محفلیں سجائی جا رہی ہیں، کہیں قوالی کی محفل ہے تو کہیں ناچ گانے کی محفل ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کہیں عورتوں اور مردوں کا آپس میں اختلاط ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ سب تو ہمارے دین میں نہیں تھا۔ اچھا، آپ اگر اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ اچھی چیز ہمارے نبی نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی جس میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی، آپ کبھی نہیں کیے، نہ حکم دیا، نہ یہ کہا کہ آج میری ولادت کا دن ہے، چلو مسجد میں سب لوگ تھوڑا تھوڑا قرآن ہی پڑھ لو، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، 40 سالہ زندگی، اس میں بھی 40 سال پر ختم ہوتا ہے ان کا دور، اس میں بھی کہیں کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی نہیں منایا، حضرت عثمان نے بھی نہیں منایا، حضرت عمر نے بھی نہیں منایا، حضرت علی نے بھی نہیں منایا، کسی نے بھی نہیں منایا، حالانکہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم سے اور آپ سے زیادہ محبت تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی نہیں منایا۔ تابعین کا صحابہ کا دور 110 پر ختم ہوتا ہے، 110 پر صحابہ کا دور ختم ہوتا ہے، وہاں بھی کبھی کسی صحابی سے نہیں آتا ہے کسی صحابی نے عید میلاد النبی منایا ہو۔ پھر تابعین
کہ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، 180 سے کچھ اوپر جاتا ہے، وہاں تک بھی کوئی تابعی کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ انہوں نے عید میلاد النبی منایا ہو۔ تو آپ دیکھیں نبوی دور میں بھی کہیں عید میلاد النبی نہیں ہے، صحابہ کے دور میں بھی نہیں ہے، تابعین کے دور میں بھی نہیں ہے، اس کے بعد ائمہ کا دور آتا ہے، ان کے دور میں بھی نہیں ہے، نہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے منایا، نہ امام شافعی نے منایا، نہ امام مالک نے منایا، نہ امام احمد بن حنبل نے منایا۔ 240 پر یا 41 پر ان ائمہ کا دور ختم ہو جاتا ہے، چاروں ائمہ کا، ورنہ ائمہ تو بہت ہیں اس دن کے، اس ہمارے اسلام میں بہت ائمہ پیدا ہوئے، امام بخاری ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، امام ابن المبارک ہیں۔ کبھی کسی عالم سے، کسی بھی محدث سے، کسی بھی امام سے نہیں آیا کہ انہوں نے عید میلاد النبی منایا ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس لیے آج جو عید میلاد النبی ہمارے یہاں منایا جا رہا ہے اور بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، اور نہ منانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی سے محبت یہ ہے کہ نبی کی سنت پر چلا جائے۔ ایک دن سال میں جھنڈی لے کر کے راستوں میں شور شرابے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی ولادت سے سب خوش ہیں، سبھی مسلمانوں کو خوشی ہے، بلکہ کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا کہ سبھی انسانیت کو خوش ہونا چاہیے نبی کی ولادت سے۔ تو ہم کو صرف سال میں ایک دن خوشی نہیں ہے، بلکہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، سب پورے دن خوشی ہے۔ تو ہم جو ہے صرف ایک دن نبی کی خوشی کو اس طریقے سے نہ منائیں، ہر دن خوش ہوں، اور خوشی یہ ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلا جائے۔ اگر آپ کسی سے خوش ہیں تو آپ اس کے طریقے پر چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت ہے، ان کو پکڑ لو، ان کو دانتوں سے، آخر کے جو دانت ہوتے ہیں جس سے آدمی کھانا کھاتا ہے اس سے پکڑ لو، جس سے آدمی کھانے کو کوچتا ہے اس سے پکڑ لو تاکہ یہ چھوٹنے نہ پائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار بچو نئی نئی چیزوں سے، نئی نئی چیز اس دین میں لانے سے بچو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح کی چیزیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں آ رہی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، کہاں منع ہے کہ آپ عید میلاد النبی نہ منائیں؟ میرے بھائیو دوستو، کوئی عبادت کرنا ہے تو اس کے لیے نبی کی مہر چاہیے، نبی کا حکم نامہ چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں داخل کر سکتے۔ یعنی عبادات کے اندر ضروری ہے کہ آپ کو نبی کا حکم، نبی کا عمل، کوئی چیز ملے جس کو آپ دلیل بنا کر کے کریں۔ اگر ایسے کہیں گے کہ منع کہاں ہے تو آپ دیکھ لیجئے، نماز فجر کی 2 رکعت فرض ہے، آپ 3 رکعت پڑھیے، منع کہاں ہے؟ کہاں کس حدیث میں آیا ہے کہ 3 رکعت فرض، فجر کی فرض نماز 3 رکعت نہ پڑھو؟ پورا حدیث کا جو جتنا مجموعہ ہے، جتنی حدیث کی کتابیں، سب کو ڈھونڈ ڈالیے، کہیں نہیں ملے گا کہ فجر کی 3 رکعت نہ پڑھو، کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ کہیں کہ منع کہاں ہے۔ ہم کو عبادت کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ نبی کا حکم کہاں ہے۔ نبی کا حکم ہے تو ہم کریں گے۔ عبادات توقیفی ہوتی ہیں، نبی کا حکم ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی یعنی بہت ہی لمبی دلیل ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ منع کہاں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس طریقے سے آپ کہیں گے تو ہم کہیں کہ ظہر کی نماز 5 رکعت منع کہاں ہے؟ کس حدیث میں آیا کہ 5 رکعت نہ پڑھو؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور دیکھ لیجئے، اسی عید میلاد النبی کو جو نام دیا گیا ہے، پہلے اس کو 12 وفات کے نام سے پکارا جاتا تھا، لوگ 12 وفات کہتے تھے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس میں بھی کافی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
2 रबीउल अव्वल को हुई, और بعض लोग कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल को हुई, بعض लोगों का कौल है 9 रबीउल अव्वल को हुई, بعض लोगों का कौल है 10 को हुई, بعض लोगों का कौल है 12 को हुई। यानी इतना ज़्यादा इख्तिलाफ है विलादत के बारे में। राजे कौल यानी بعض लोगों ने इस कौल को राजे करार दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि 12 रबीउल अव्वल को ही, तो 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात हुई, इसमें तो सभी उलमा का इत्तेफाक है कि आपकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। तो फिर जिस दिन इंतकाल हो रहा है उस दिन आप जो है खुशी मनाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? और ये किस समाज और माशरे में होता है कि मौत वाले दिन खुशी मनाई जाए? जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस दिन सहाबा कहते हैं कि मदीने की गलियां अंधेरी होगी, लोग रो रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर के खड़े हो गए, कहा कि नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आएंगे। सहाबा को समझ में नहीं आ रहा था, यानी इस तरीके से परेशान हो गए थे। और आप जो है उस दिन खुशी मना रहे हैं, गा रहे हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जब ये चीज़ साबित नहीं है तो इसे नहीं करना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि नबी के ज़माने में मस्जिदें तो खजूर के छाल और उसके पत्तों की थी, आज जो है आप सीमेंटेड बना रहे हैं, पक्की मस्जिदें हैं, तो ये तो नबी के ज़माने में नहीं था, ये भी तो बिदअत हो गई। नहीं भाई, ये दीन समझ करके आदमी नहीं कर रहा है। आप कहीं भी नमाज़ पढ़ेंगे आपकी नमाज हो जाएगी। मस्जिद चाहे पक्की हो, चाहे खेमे की हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे बाहर आप नमाज पढ़ें तो नमाज हो जाएगी। ये तो नहीं कोई कहता कि पक्की मस्जिद ही में नमाज होगी, कच्ची मस्जिद में नमाज नहीं होगी, या अगर किसी दरख्त की छालों से और उसके पत्तों से बनाई गई हो तो नहीं होगी, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, दीन मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मुकम्मल करने के लिए आए थे, दीन मुकम्मल किए। दुनिया मुकम्मल नहीं हुई है, दुनिया आपने मुकम्मल नहीं की है। आपके ज़माने में कुछ हालात थे, आज कुछ हालात हैं। पहले ज़माने में ऊँट की सवारी थी, आज जहाज़ वगैरह चल रहे हैं। तो इस तरीके की बातें करके लोगों को, एक जगह एक आलिम तकरीर कर रहे थे, कह रहे हैं कि ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हैं, यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मनाते हैं, सिख लोग गुरु नानक का बर्थडे मनाते हैं, हिंदू लोग अपनी देवी देवताओं को मनाते हैं। तो हमारे नबी तो सबसे आला हैं, फिर इनका क्यों ना मनाया जाए? इस पर नारे लगने शुरू हो गए। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलाद मनाने से आप सबसे आला और अफजल नहीं होंगे। आप सबसे आला और अफजल हैं ही हैं। अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे आला और अफजल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन सवाल ये है कि गैरों को देख करके हम काम करेंगे या जो हमारे दीन में है उसको देख करके करेंगे? गैर अगर करते हैं तो हम भी करेंगे, ऐसा तो नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए कि, और इसमें तशाबुह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो आदमी किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। तो वो लोग बर्थडे मनाते हैं तो आप भी मनाना शुरू कर दिए। दूसरी बात ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भी नबी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भी नबी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ईसाइयों के साथ हम भी बर्थडे मनाएं, जैसे वो मनाते हैं हम भी मनाएं, यहूदी मनाते हैं हम भी उनके साथ मनाएं। और फिर सिर्फ इन्हीं 2 नबियों का क्यों मनाएं? जितने नबी आए हैं सबका मनाएं। फिर एक सवाल ये होता है कि बाद लोग कहते हैं इसमें खराबी क्या है और हरज क्या है? तो हम कहते हैं कि देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं किसी को खलील बनाता इस उम्मत से तो अबू बकर को बनाता। कितना बड़ा मर्तबा है, लेकिन मेरा खलील अल्लाह ताला है। कितना बड़ा दर्जा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का है। लेकिन लेकिन सहाबा किराम ने उनका कोई जो है जश्न नहीं मनाया,
میلاد کا، تو آپ منائیے، پھر حرج کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کا منائیے۔ پھر آپ کہیں گے کہ کچھ دیر ہم ادھر ادھر کی باتیں بتائیں گے تو آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے منا لیتے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ بس وہیں تک ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منائیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے، تو ان کا منانے میں کیا حرج ہے؟ اتنی بڑی شخصیت، ان کا منانے میں کیا حرج ہے؟ پھر وہیں پر بند نہیں ہوگا، ہم کہیں گے کہ حضرت عثمان کا منا لیجئے، اس لیے کہ دنیا کے اندر کسی آدمی کو کسی نبی کی 2 بیٹی ملی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ بھی سید الاولین والآخرین کی بیٹی ملی ہے، نبیوں کے سردار کی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں، ان کے نکاح میں آئی ہیں، تو ان کا منانے میں آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ کیوں حرج محسوس کر رہے ہیں؟ ان کا بھی منائیے۔ پھر یہیں پر ختم نہیں ہوگا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا منائیے، پھر سید الشہداء حضرت حمزہ کا منائیے، پھر حسن اور حسین کا منائیے۔ تو اس طریقے سے یہ دین دین ہی نہیں رہ جائے گا، دین چوچو کا مربع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اسے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں دین وہیں سے لینا ہے جہاں سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کر کے گئے ہیں وہی ہمیں کرنا ہے، ہم اپنی طرف سے بڑھائیں گے۔ آپ خود تھوڑا دماغ سے سوچیں کہ اگر آپ اپنی طرف سے بڑھائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا، کتنی چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو کیا حضرت ابوبکر کا عید میلاد منانے میں خرابی نظر آتی ہے؟ ان کے کمالات، ان کے اوصاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے مدد کی ہے بیان کیا جائے گا، کیا حرج ہے؟ پھر حضرت عمر کی بات آئے گی تو وہاں بھی بیان کیا جائے گا، حضرت عمر نے کس طریقے سے اس دین کی مدد کی ہے، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کی خدمات، ان کے جہاد، یہ سب بیان کیا جائے گا، پھر کیا حرج ہے؟ پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر طلحہ، زبیر، عباس، عبداللہ ابن عمر، صحابہ کی ایک پوری جماعت ہے، تو پھر تو کوئی دن نہیں بچے گا۔ اگر عقل ہی سے لگانا ہے کہ ہم عقل ہی سے چلیں گے تو پھر تو کوئی دن نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے اس طرح کا عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ گمراہی ہے۔ چاہے آپ کو دیکھنے میں اچھی لگے، چاہے آپ کو دیکھنے میں اچھی لگے، وہ بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کلو کے معنی ہوتا ہے ہر، عام لفظ ہے، عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر بدعت چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، دیکھنے میں اچھی لگے بری لگے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس بدعت کو ایجاد کس نے کیا ہے؟ اس بدعت کو ایجاد کرنے والے شیعہ ہیں۔ اس کو مصر میں سب سے پہلے 34 صدی ہجری میں شروع کیا گیا، 361 ہجری میں المعید لدین اللہ، یہ مغرب سے آیا مصر میں، اور اس نے قاہرہ میں داخل ہوا، اور اس نے کئی موالد بنائے، 6 موالد، 6 مولدیں بنائی تھیں، مولد النبی، مولد امیر المومنین علی بن ابی طالب، مولد السیدہ فاطمہ الزہرا، و مولد الحسن و مولد الحسین، یعنی اس طرح کے موالد اس نے بنائے۔ پھر یہاں سے یہ چیز پہنچی ہے عراق، 7ویں صدی ہجری کے قریب تقریباً وہاں پہنچی، پھر دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ پھیلتی چلی گئی۔ تو آج جو یہ عید میلاد منائی جا رہی ہے، یہ شیعوں کی ایجاد کردہ ہے، شیعوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، رافضیوں نے، جو دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے یہ چیز پہنچی ہے اور آج مسلمانوں میں پھیلتی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اس دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنے سے بچیں۔ یہ عید میلاد النبی یہ نہ تو نبی کے دور میں ہے، نہ صحابہ کے دور میں ہے، نہ تابعین کے دور میں، نہ ائمہ کے دور میں ہے، یہ بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا، جیسا کہ میں نے بنایا، شیعوں نے ایجاد کیا، اور پھر اس کو صوفیوں نے شیعوں سے لیا اور مسلمانوں میں اس کو رواج دیا۔
اور آج ہر مسلمان اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور جتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اگر اس پیسوں کو غریبوں میں، مستحقین میں تقسیم کیا جائے تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا. لیکن لوگ اس طرح کا یعنی اس طرح سے لوگوں کی مدد نہیں کرتے، لیکن ایسے عمل جس میں دکھلاوا ہو، جس میں شور شرابہ ہو، جس میں ریا و نمود ہو، اس میں لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بدعات سے، خرافات سے ہمیں بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.